میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ العزیز آج سورہ طٰہٰ کے 6ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا 15واں رکوع ہوگا اور مجموعی طور پر یہ 15واں رکوع ہے اور سورہ طٰہٰ کا یہ 6واں رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 105۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر اڑا دے گا، تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ ہی اونچائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی تفصیلات کے حوالے سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت آئے گی تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، تو یہ جو زمین پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا جانے والا سوال اور اس کے جواب پر اس آیت کا آنا، یہ اس کا شان نزول ہے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حل ہوگا، یہ سوال تھا۔ اس پر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے انہیں میرا رب ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں اور مٹی کو ایک دوسرے پر اڑاتے ہیں تو آپ کو مٹی کے ذرات اور مٹی جو ہے وہ ہوا میں اڑتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہوا دھندلا جاتی ہے اور آندھی طوفان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مٹی کی وجہ سے فضا جو ہے وہ فضا آلودہ ہو جاتی ہے، یعنی ہوا میں مٹی معلق ہو جاتی ہے، ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑ کو ریت کے ذرات کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی پسی ہوئی چیز ہوتی ہے، یا بالکل ایسے جیسے کسی چیز کا صفوف ہوتا ہے، مٹی مٹی ہو جانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا۔ اور پہاڑوں کے وہ مقامات جہاں پر پہاڑ آج کھڑے ہیں، ہماری نظریں ان جگہوں کو ایک پہاڑی علاقے کے طور پر دیکھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا چٹیل میدان بنا دے گا کہ گویا وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں، یعنی زمین ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار فرما دے گا، اور ایسے ہموار کر دی جائے گی کہ زمین پر نہ کوئی اونچ نظر آئے گی، نہ کوئی نیچ نظر آئے گی۔ یہ زمین پر نہ ہی کوئی جگہ اپنے مقام سے اونچی ہوگی، نہ ہی کوئی گڑھے کی صورت میں ہوگی، زمین بالکل چٹیل، جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ کھیلنے کا میدان ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین کو ایسے ہموار فرما دے گا اور پہاڑوں کو خاک بنا کر ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حمسا۔
اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے لوگوں کی طرف سے، اس داعی کے لیے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو ہلکی سی آواز کی سوا کچھ نہ سنے گا۔ ارشاد فرمایا جس دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو اس دن لوگوں کو قبروں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کی پکار سنائی دے گی، جس کو وہ سن کر اس پکار کے پیچھے چلیں گے، نہ وہ دائیں جائیں گے نہ وہ بائیں جائیں گے، صرف اور صرف ان کی توجہ اور ان کی سمت وہی ہوگی جس طرف سے ان کو آواز آ رہی ہوگی، اور وہ اسی سمت چل رہے ہوں گے، اسی سمت جا رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن انہیں موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا، رحمان کے حضور پیش ہونے کے لیے چلو۔ یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز پر تمام لوگ اسی طرف کھینچے چلے جائیں گے، اسی طرف بھاگے چلے جائیں گے، نہ اپنے راستے سے دائیں ہوں گے نہ بائیں ہوں گے، نہ ہی وہ اس بات پر قادر ہوں گے، بلکہ وہ سب تیزی سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ اور اس دن سب آوازیں رحمان کے حضور یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہیبت و جلال رحمانی کے سبب دب جائیں گی، پست ہو کر رہ جائیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ ہلکی سی آواز نہیں نکلے گی۔ جب ہلکی سی آواز نہیں نکلے گی تو پھر یہ جو آیت آئی فَلَا تُسْمَعُوا إِلَّا حَمْسًا، اس دن آپ کو ہلکی سی آواز کچھ سنائی دے گی۔ تو ہلکی سی آواز سے مراد ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلے گا، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ إِلَّا حَمْسًا کا مطلب ہے یہاں پر ہونٹوں کی آواز، جب انسان اپنے ہونٹوں کو بند کرتا ہے یا اپنے ہونٹوں کو کھولتا ہے تو صرف اس کی آواز ہوگی، اس کے علاوہ انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تو آپ فرماتے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْسًا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن صرف لبوں کی جنبش سنائی دے گی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ کے جلال کے سبب سب کی آوازیں پست ہو کے رہ جائیں گی۔ اگلی آیت ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے کہ جسے رحمان نے اجازت دی اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ ارشاد فرمایا قیامت کی جہاں ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں، پہلے پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا بیان کیا گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوا جائے گا کہ آوازیں تک بند ہو جائیں گی، ماں سوائے لبوں کی جنبش کے کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اب تیسرا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا حال کیا ہے کہ اس دن کسی کو شفاعت کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اس دن کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے، ہاں لیکن ساتھ ہی شرط بیان کر دی کہ جسے رحمان اذن دے۔ اب رحمان نے اذن کس کو دینا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا میں مفہوم یہاں پر بیان کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، بیت اللہ بھی شفاعت کرے گا، وہ چھوٹا بچہ جو اپنی والدہ کی گود میں فوت ہو گیا وہ بھی شفاعت کرے گا، تو ایسے صالحین بھی شفاعت کریں گے۔ تو جن جن لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو اس آیت کی تفسیر کے تناظر میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ولی اللہ وہ شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، اور یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنی زیادہ شفاعت کروں گا کہ ابلیس بھی شفاعت کی امید لگا لے گا۔ یہ اصل میں آیت آئی ہے بت پرستوں کے اور مشرقین کے رد کے لیے، جن کا خیال اور نظریہ یہ تھا کہ قیامت کے دن ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے یہ بتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے لیے شفاعت بالوجاہت کے قائل ہیں کہ نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں، ہاں اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اذن عطا فرمایا ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو بت پرستوں کا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمایا؟ وہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وَقَالُوا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا،
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ عبادت بتوں کی اس لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن ہماری خلاصی کا سبب بنیں گے۔ اب بتوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی اذن فرمایا، نہ ہی بتوں کے لیے کوئی اجازت والا معاملہ کہیں پر ہمیں اس کی تصریح ملتی ہے۔ از خود سے ایک عقیدہ اور نظریہ گھڑ لیا گیا اور بتوں کی عبادت کا ایک غلط جواز جو ہے وہ نکالا گیا کہ بتوں کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، یہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں، تو ان کی شفاعت قبول کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ اب بت پرستوں کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ خود مشرقین قیامت کے دن اس بات کا برملا اقرار اور اظہار کریں گے کہ ہم بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ وہ کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ہمیں اللہ کی قسم ہم اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دو آیات سورہ یونس کی اور یہ آیت مبارکہ جب ہم ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ کر سکتے ہیں کہ بت پرست اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کی جائے تو قیامت کا دن پہلی بات تو ہے کہ وہ آئے گا نہیں، اگر آ بھی گیا تو قیامت کے دن یہ بت ہمارے اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کی یہاں پر تردید فرما دی اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان نے اذن دیا، اور وہ اذن کن کن کو ملے گا اس کی تصریح اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں مل جاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، قرآن ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور وہ چھوٹے بچے جو اپنے والدہ کی گود میں وصال پا گئے، چھوٹے نومولود بچے، وہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ اگلی آیت ہے وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے، یعنی اللہ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا اور آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یعنی پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے، اور وہ اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت اور حکمت کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب دیکھیے انسان کی عقل یہ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے، تو لامحدود کا محدود میں سما جانا یہ بات ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے متعلق کسی کو آگاہی دے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ انباء الحی میں سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کسی مخلوق میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ اس علم پر مکمل احاطہ کر سکے، اور چاہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ و ثناء کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر ساتھ ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، یعنی بڑھتا رہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے کسی ذہن میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ کوئی ان کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے یا اس کی ذات و صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے کسی کا علم، یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عقیدہ نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ارشاد فرمایا حشر کے دن تمام چہرے رب کریم کی بارگاہ میں جھک جائیں گے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ خود اپنی ذاتی قدرت سے زندہ ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، اور دوسرے جو ذوات ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ عام انسان ہیں، حیوانات و نباتات و جماعتات ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہیں۔ جب وہ چاہے ان کی زندگی کو سلب فرما لے اور ان پر موت کا حکم طاری کر دے۔ تو اللہ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا قیامت کے دن، بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔
یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی مشرکین اس دن شرمندگی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے کہ اللہ اس سے ناراض ہو اور وہ شرک کی حالت میں ملوث ہو۔ اگلی آیت وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ کمی کا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی واضح قسم کی گفتگو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس نے نیک عمل کیے لیکن وہ ہو مومن، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت کا سارا معاملہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان نہیں، کوئی شخص مومن نہیں، مسلمان نہیں، تو اس کا نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان مشرکین اور کفار اور غیر مسلموں کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کو ہوا میں ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے، یعنی کوئی عمل قبول نہیں۔ تو یہاں پر ہے کہ جس نے نیک عمل کیے لیکن وہ ہو مومن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے ثواب میں کمی کا کوئی اندیشہ ہے۔ ہاں اللہ اپنے فضل سے اس کا اجر بڑھا دے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اگر اس کے اعمال صالحہ کے مطابق اس کو جزا دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ وہ ذات عدل کرنے والی بھی ہے، وہ فضل کرنے والی بھی ہے، وہ جس پر چاہے عدل کرے، وہ جس پر چاہے فضل کرے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا آپس میں تعلق لازم و ملزوم والا ہے۔ اگر کسی نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، اس کی سخاوت ہے، اور جیسا کہ مشرکین مکہ یہ حج پر آنے والے لوگوں کے لیے ستو جو ہے اس کو گھول کر پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن ان کو اس نیکی نے قطعاً فائدہ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے تصدیق نہیں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کما حق ہو ایمان نہیں لائے اور شرک کے مرتکب رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوئی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائی۔ اگلی آیت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او یحدث لہم ذکرا، اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا، اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اسے آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس میں ڈرانے کے مختلف انداز ہیں۔ کسی کو جنت کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، کسی پر اقوام سابقہ کے احوال کو بیان کیا گیا تاکہ وہ اقوام سابقہ کے احوال کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، کسی پر جہنم کی جو عذاب کی کیفیات ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں انسان کے ذہن کی سطح جو ہے وہ مختلف ہے، کوئی انسان کسی طریقے سے بات کو سمجھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی پیار سے سمجھتا ہے، کچھ تھوڑی سختی سے سمجھتا ہے، کچھ زیادہ سختی سے سمجھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہر طرح کے شخص کے لیے انداز جو بیان کیا ہے وہ ایسا زبردست انداز ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان موجود ہے تاکہ ان کے دل غور و فکر کر سکیں۔ اور کسی کے لیے موت کا حوال بیان کیا گیا کہ اے بندہ مومن، اے کفار، کہ جب تم سے پہلے لوگ جو تم سے زیادہ قوی تھے وہ نہیں رہے تو رہنا تو تم نے بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب یہاں پر اشکال یہ پڑا کہ پھر مرنے کے بعد اٹھائے کیسے جائیں گے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا فرمایا؟ افعین بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں؟ دوسری بار اٹھانا تو مشکل ہی نہیں، جب اس نے تمہیں پہلی بار بنا لیا تو تمہارے ان گلے سڑے وجودوں کو دوبارہ سے کھڑا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ مختلف انداز اختیار کیے گئے سمجھانے کے، تاکہ اگر کوئی عقلی انداز سے سمجھنا چاہے تو وہ عقلی انداز سے سمجھ لے، کوئی نقلی انداز سے سمجھنا چاہے یعنی قرآن کی آیات پر ایمان لا کر ان کو دل و جان سے قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اگلی آیت ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تو اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کیجئے اور عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ارشاد فرمائے اللہ بہت بلند ہے جو سچا اور اصل مالک ہے، تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس آیت کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوتے تو سید المرسلین ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے اور جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم یاد کرنے کی مشقت میں مت پڑھیں کہ اتنی عجلت کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مشقت نہ اٹھائیے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور آپ کو تسلی دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہو کہ علم سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے، علم سے کبھی انسان کو اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ مزید علم کی طلب میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو ایک عام انسان اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ علم کی حرص رکھے، علم کی طلب میں مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، اس کے باوجود آپ نے علم کی زیادتی کی دعا مانگی تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں علماء کرام ہوں، طلباء کرام ہوں، ان کو علم کی زیادتی میں حرص اختیار کرنی چاہیے، علم ہر وقت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات جو بطور حدیث مشہور ہے لیکن یہ صحیح نہیں کہ وہ حدیث ہے، لیکن بات یہ صحیح ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ یہ اکابرین امت کے اقوال سے ہے، مشہور کر دیا گیا یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ بات یہ صحیح ہے کہ علم کی تحصیل کے لیے دور دور اگر آپ کو جانا پڑے تو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیے، اصحاب صفا جو اپنے زندگی کے تمام معاملات چھوڑ کر علم کی تحصیل کے لیے سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، آقا سے علم سیکھتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کے حوالے سے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریاؤں کی مچھلیاں اور چیونٹیاں اپنی بلوں میں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہاری صبح ایسے ہو کہ یا تم عالم ہو یا طالب علم ہو یا علم سے محبت رکھنے والے ہو، اس کے علاوہ کسی حالت میں بھی خیر نہیں ہے۔ یعنی آپ کو تین حالوں میں سے ایک حال پر رہنا چاہیے، یا عالم بن جائیے، یا طالب علم بن جائیے، یا علم سے محبت رکھنے والے بن جائیے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے واقعات کو بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، جیسے سورہ البقرہ ہے، سورہ الاعراف ہے، سورہ الحجر ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس لعین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے چھٹی بار آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن میں 6ویں بار ان کے واقعے کو پھر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعات بار بار بیان کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی نوع انسان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جائے کہ شیطان تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی تو تمہارے ساتھ یہ کس قسم کی رعایت برت سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے لیکن جانا بوجہ نسیان تھا، کیونکہ یہاں میں فنسیہ ولم نجد لہ عزما۔ اس مسئلے کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں آپ بھول گئے کہ آج میں روزے سے ہوں اور آپ نے پانی پی لیا، تو یقیناً شرعی طور پر آپ کو کوئی شرعی گرفت نہیں آپ پر کی جا سکتی، کیونکہ آپ سے یہ معاملہ بھول چوک کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جو بھول ہوتی ہے، سہو ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ قصداً نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت کے پاس تشریف لے گئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تھا۔ وہ بہت سے لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے لیے گناہ ثابت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ایک یہ کہہ لیجئے تماچا ہے چہرے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فنسی ولم نجد لہ عزما۔ آدم بھول گئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ قصداً نہیں کیا، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان قصداً کرتا ہے۔
اور جس چیز میں سہو پایا گیا، انسان سے بھول چوک سے ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام پر یہ الزام نہیں عائد ہو سکتا کہ آپ نے نبی ہو کر نعوذ باللہ گناہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر طرح کے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما